السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان۔ آج جبکہ عدالتی کمیشن کا اجلاس سپریم کورٹ میں ہوا جو مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کر رہا ہے اور اس میں نئے نئے انکشافات ہوئے، اسی وقت آج ملتان میں بھی ایک مارکہ سیاسی مارکہ ہوا جس میں مسلم لیگ نون کے رانا محمود الحسن جو کہ پنجاب کے حلقہ 196 سے جیتے ہیں اور تحریک انصاف کے جو ان کے مد مقابل تھے وہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں، اور شاید اس کا اندازہ پہلے سے ہی حریفوں کو تھا اور خاص کر مسلم لیگ نون کو۔ آپ کو سناتے ہیں سپریم کورٹ میں جب عدالتی کمیشن کی کارروائی ختم ہوئی، تقریباً 3 یا 4 بجے کا وقت تھا، اس وقت مسلم لیگ نون کے طلال چودھری نے کیا کہا تھا ملتان کے اس مارکے کے حوالے سے۔ آج وہ انتظار کریں شام میں اور پھر ایک اور رزلٹ عوامی کمیشن کے ملتان کا دیکھے۔ مجھے امید ہے کہ شاہ محمود قریشی آج اس کے بعد کسی اس بات کا رونا نہیں روئیں گے کہ یہ دھاندلی تھی، بلکہ امید ہے کہ آج وہ اس کے بعد اس رزلٹ کو مان کر یقیناً استعفیٰ دیں گے۔ یہ تھے طلال چودھری مسلم لیگ نون کے۔ کافی پہلے مسلم لیگ نون کو کافی اعتماد تھا اپنی جیت پر، مگر آج جو عدالتی کمیشن میں انکشافات ہوئے پہلے اس کی کچھ بات کر لیں۔ سب سے اہم ترین وہ بیان چیئرمین نادرا عثمان مبین کا، جس میں انہوں نے تحریک انصاف کے وکیل عبدالحفیظ پیرزادہ کی جرح کے دوران یہ انکشاف کیا کہ نادرا کے پاس مقناطیسی سیاہی، جس کا بہت چرچا ہم سنتے رہے کہ یہ ویریفائی نہیں ہو سکی یا لی نہیں گئی یا جعلی سیاہی تھی یا اصلی سیاہی تھی، انک پیڈ غلط تھے، وہ مقناطیسی سیاہی کا جائزہ لینے یا اس کو پڑھنے کی صلاحیت ہی نادرا کے پاس نہیں ہے۔ یہ یقیناً بہت سوں کے لیے ایک انکشاف تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو خود حکومت کے وزراء بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ شاید مقناطیسی سیاہی نہ ہونے کی وجہ سے ووٹوں کی تصدیق نہیں ہو پا رہی، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سناتا ہوں عمران خان کا رد عمل جو کہ عدالتی کمیشن کے باہر انہوں نے میڈیا کے سامنے دیا کہ آخر مقناطیسی سیاہی کا کوئی عمل دخل ہی نہیں اور نادرا کے پاس اس کو پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں، تو پھر یہ سب کیا تھا اور آخر ووٹوں کی تصدیق کیسے ہوئی؟ اگر آپ نے صرف شناختی کارڈ سے ہی فیصلہ کرنا تھا کہ ووٹ ویلڈ نہیں یا نہیں تو تھم امپریشن کی انگوٹھے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال تو یقیناً بہت ویلڈ ہے کہ آخر پھر انگوٹھے کی کیا ضرورت تھی اگر ویریفیکیشن ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سوال کا جواب بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ جو بحث چلتی رہی مقناطیسی سیاہی کے حوالے سے اس میں کون کون کیا کیا کہتا رہا۔ سب سے پہلے چودھری نثار جو کہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ چونکہ مقناطیسی سیاہی نہیں تھی بہت سارے حلقوں میں، جس کی وجہ سے ہر حلقے میں 70-80 ہزار کے قریب ووٹ ایسے ہو سکتے ہیں جن کی تصدیق ہی ممکن نہیں۔ یہ وہ بیان تھا جس کے بعد اشتیاق حسین جو سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے اس وقت کے، انہوں نے اس کا جواب یوں دیا تھا کہ وزارت داخلہ کا بیان غلط ہے اور مقناطیسی سیاہی جو ہے معیار کے مطابق خریدی گئی تھی اور اس کا استعمال بھی کیا گیا۔ مگر اس سے بہت پہلے سابق چیئرمین نادرا طارق ملک جو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جن کو چیئرمین نادرا تعینات کیا گیا تھا، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مقناطیسی سیاہی کے بغیر ووٹ کی تصدیق ممکن نہیں، اور آج چیئرمین نادرا جو موجودہ چیئرمین نادرا ہیں عثمان مبین، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ووٹوں کی تصدیقی عمل کے لیے مقناطیسی سیاہی کی ضرورت ہی نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی اس عمل سے تعلق ہے، اور نادرا کے پاس مقناطیسی سیاہی کو ریڈ کرنے یا اس کی تصدیق کرنے کا کوئی آلہ ہی نہیں ہے، کوئی انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے۔ یقیناً اس کے بعد بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، ہم آپ کو پہلے لے کر چلتے ہیں پارلیمنٹ کے میں دیے گئے چودھری نثار کے اس بیان کی طرف کہ جس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ خود مانا تھا کہ مقناطیسی سیاہی کے بغیر ووٹوں کی تصدیق ممکن نہیں۔ دیکھیے انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا۔ یہ تھم امپریشن کا مسئلہ ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ 4 کا نہ کرائیں، 40 کا بھی نہ کرائیں جو میں نے کہا ہے جناب اسپیکر، 272 کا کرائیں۔ اور میں نتائج بھی بتا دوں گا، ابھی بتاتا ہوں۔ مجموعی طور پر نتائج اس طرح ہوں گے کہ 60
70,000 अनवेरिफाइड होंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल नहीं हुई। मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल नहीं हुई, इसकी जिम्मेदारी या इलेक्शन कमीशन है या उस वक्त की हुकूमत। इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या है? इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या है, मगर वजीर दाखिला नादरा जैसे इदारे के वजारती सरबराह ज़रूर हैं और नादरा वजारत दाखिला के मतहत ही ये एक इदारा है और इनकी या तो लाइल्मी थी या तो साफ गोई थी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि मौजूदा चेयरमैन कहते हैं कि मकनातीसी स्याही का ताल्लुक ही नहीं है तस्दीकी अमल से, वोट के तस्दीकी अमल से, और उन्हीं के वजीर दाखिला साहब ने पार्लियामेंट कहा कि चूँकि वो स्याही नहीं मिली थी इसलिए वो तस्दीक नहीं हो सकती। सादगी कहिए, मासूमियत कहिए, लाइल्मी कहिए या साफ गोई, ये भी अब कुछ अंदाज़ा लगाना हमें पड़ेगा। मगर इससे भी पहले जो साबिक चेयरमैन हैं तारिक मलिक साहब, उन्होंने भी ये एक तासुर दिया था अपने बयान में कि मकनातीसी स्याही के बगैर तस्दीकी अमल मुमकिन नहीं और नादरा जो है वो मकनातीसी स्याही के ज़रिए तस्दीक करने की सलाहियत रखता है। नादरा के पास 256 NA 256 और NA 258 की जो 2 वोटर लिस्टें आई हैं, हमने उनको जांचा है और उनमें मैग्नेटिक इंक नहीं यूज हुई। अब इससे ये नतीजा अखज़ करना कि सारे ही हलकों में नहीं हुआ, शायद वो यूज नहीं हुई, वो तो तब पता चलेगा ना जब बाकियों का भी हम एनालिसिस करेंगे। अभी इन 2 की हद तक हम कहते हैं कि नहीं हुई और नादरा ने जो रिपोर्ट सबमिट की उसके मंदरजा उसके जो कंटेंट्स हैं उस पे वी स्टैंड बाय एंड वी आस्क, हम कोर्ट के सामने भी उसके जवाब दे हैं। यहाँ पे तारिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि मकनातीसी स्याही इस्तेमाल नहीं हुई और यकीनन इन्हीं के दौर में मकनातीसी स्याही के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ सिफारिशात दी गई थी जब इनके पास 3-4 नमूने भेजे थे, और मगर अभी तक ये मालूम नहीं कि आज के चेयरमैन नादरा के बयान के बाद जो है कौन कौन अपना बयान बदलेगा। और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मकनातीसी स्याही किसके मुँह पर मली जाएगी। आज इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है चंद ख़ास मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली खान साहब, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है महरीन अनवर राजा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और साबिक़ वज़ीर ममलकत बराए कानून भी रही। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी जाफ़र इकबाल, जो रुकन कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले तो मैं अमजद अली खान साहब आपसे ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि इमरान खान साहब भी अपने धरनों में बार बार ये चीज़ दोहराते रहे हैं कि मकनातीसी स्याही जो है किसने ख़रीदी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और फिर इंक पैड्स का भी जिक्र होता रहा है। तो आखिर खान साहब भी सुनी सुनाई बातों पे ये बात कर रहे थे कि या आज भी वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि मकनातीसी स्याही को रीड करने की नादरा के पास सलाहियत थी और आज जो चेयरमैन नादरा ने बयान दिया वो गलत था। देखिए, सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा इस मौजू पे हमें बुलाया। बात यह है कि आपको याद होगा जब खान साहब फर्स्ट टाइम नेशनल असम्बली के अंदर गए और तकरीर की, उसके जवाब में चौधरी निसार साहब ने, जैसे आपने अभी क्लिप चलाया कि ये इंक जो है कुछ इस्तेमाली और कुछ में जगहों पे इस्तेमाल नहीं होगी, या इतने वोट्स जो हैं वो तस्दीक हुए हैं, इतने नहीं होंगे। फिर आपके इल्म में है कि तारिक, जैसे आपने कहा तारिक मलिक साहब हैं, उन्होंने भी कहा। बात यह है कि फिर आज आपने खान साहब का भी बयान सुना और खान साहब ने बड़े वाज़ेह कि थंब इम्प्रेशन क्यों लिया गया, क्यों लिया जाता है। लेकिन एक बात और भी है, देखिए पुराना अगर आप निज़ाम उठा के देख लें कि जब आप किसी भी एफिडेविट के ऊपर किसी भी इंसान का जब वो थंब इम्प्रेशन लिया जाता है तो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री उसका बता देती है कि ये असल है या नकल है। एक आध के लिए तो आसान होता है, लेकिन लाखों में जब हो तो मुश्किल। नहीं जी, वो इतना मसला नहीं होता उसके लिए। देखिए अब तो नादरा के पास, पहले नादरा कह रहा था कि जी हमारे पास ये फैसिलिटी है या इंस्ट्रूमेंट है। आज रातों रात ऐसा क्या हुआ कि वो अब सिरे से कह रहा है कि जी हमारे पास तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है।
تو جیسے ہم وضاحت کر دوں، انسٹرومنٹ نہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو کاغذ کے اوپر انگوٹھے کے نشان ہیں ان کو نہیں پڑھ سکتے، ہم مشین کے ڈیجیٹلی لیے گئے ہیں ایسا ان بھی کو نہیں، پڑھ سکتے ہیں. ایسا بھی دیکھیں نہیں. فرانسک اگر لیبارٹری، وہ مقناطیسی سیاہی کرنی ہے. اچھا پہلے آپ کو علم وکیل صاحب نیشنل ایسا بھی اسمبلی، نہیں ہے. چوہدری صاحب آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کی تصدیق کہ نیشنل اسمبلی کے اندر کہا کہ جی جب سیاہی خریدی گئی تھی تو کہا گیا کہ جی جرمنی سے خریدنی تھی، اور پھر یہ ہوا، پھر کہا گیا کہ جی اس میں جی گھپلے ہو گئے تھے. اچھا، جب گھپلے ہو گئے تو ہم نے کہا تھا کہ کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی. پھر آپ کے علم ہے کہ اشتیاق احمد خان نے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں نا، آپ کا کیا تاثر ہے کہ چیئرمین نادرا جو موجودہ چیئرمین ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ عبداللہ صاحب اگر یہاں پہ ایک سوال میں کر دوں نہیں، اگر یہ ان تمام لوگوں کے بیانات اگر دیکھیں تو آپ کو نظر کیا آتا ہے کہ اب خود آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ انفلوئنس استعمال ہوا ہے، اچھا، اور ڈیفینیٹلی کہ اس کو اپنے بیان جو ہے بہت سادہ سا سوال ہے، یہ مقناطیسی سیاہی کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا اگر یہ جان لیں کہ اس وقت وزیر جو تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے عبوری دور حکومت میں وہ ایک خاتون تھی، اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی فرسٹ کزن بھی ہیں، اور انہی کے سارے اختیار میں تھا. PCSIR لیبارٹریز بھی انہی کے تحت آتی ہیں. اگر یہ سیاہی ہی کا سارا چکر ہے، اور وہ آپ نے لفظ جو بولا میں دہرا نہیں سکتا شروع میں کہ یہ جو میگنیٹک انک ہے وہ کہاں ملی جائے گی، تو اگر وزیر مملکت یا جو بھی وزیر صاحبہ اس وقت تھی وہ عزیزہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور انہی کے ذمہ تھا یہ سیاہی پرووائڈ کرنا، تو سیاہی کا نقطہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے بات کریں. چلیں میرین، آپ کا میں اس لیے ویو لوں گا کیونکہ یہ سیاہی سندھ میں بھی جو ہے بقول الیکشن کمیشن کے پورے ملک کے لیے یہ فراہم کی گئی تھی. تو آپ کچھ سندھ کا کچھ بتائیں گے، آپ کی جہاں پہ پارٹی کی حکومت ہے، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کچھ بتانا چاہیں گی کہ یہ اس سیاہی سے کوئی فرق پڑا نتائج کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان یا پنجاب کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں ریگنگ ہوئی، اور اس ریگنگ کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں. یہ تحقیقات کوئی پہلی دفعہ نہیں کی جا رہی کہ بڑے بڑک ماری جاتی ہے کہ جی پہلی دفعہ جوڈیشل کمیشن بن گیا. بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ میرے الیکشن چوری کیے گئے ہیں. تو یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصغر خان کیس اور وہ تمام معاملات یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. دیکھیے، جہاں تک سیاہی کا تعلق ہے، سیاہی لفظ ہی بڑا ایک میں سمجھتی ہوں زو معنی رکھتا ہے. یہ کہاں پہ آپ نے کہا کہ یہ کس کے چہرے پہ ہوگی، تو میں سمجھتی ہوں اب سیاسی طور پہ اب چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اگر موجودہ حکومت نادرا کا طارق ملک صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں میں کر سکتے ہیں، ہم حل کر سکتے ہیں، اگر ان کو نہ نکالتی شاید اور بہترین طریقے سے، ٹرانسپیرنسی طریقے سے یہ چیزیں سامنے آتی. مگر اس وقت بات یہ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا آپ اس الیکشن کو مان کے، میں پی ٹی آئی کو بھی کہوں گی اور میں حکومت کو بھی کہوں گی کہ پی ٹی آئی نے ایک بہت عرصہ لگایا، دھرنے کی سیاست کی، بہت شور شرابہ مچایا. مجھے بتائیے، کیا یہ اسمبلی جو اسی الیکشن کا نتیجہ ہے، اسی کہا کہ جی یہ الیکشن ناجائز اسمبلی، ہم نہیں بیٹھتے اس میں، پھر آپ کے اسپیکر کو کہا کہ یہ جو اسپیکر ہے یہ ٹھیک اسپیکر نہیں، اس کی ہم کوئی بات نہیں مانتے، اسمبلی میں جا کے بیٹھ گئے دوبارہ. اس کے بعد اسی اسپیکر کی رولنگ جس کو آپ کہتے ہیں یہ اسپیکر ہی غلط ہے اس کو مانا. تو یہ سیاست کے اندر نہیں، سیاست موضوع تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کیا موجودہ چیئرمین نادرا کے اس بیان سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کسی چیز کا پتہ لگانا چاہتے ہوں، 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، آپ کی رجسٹریاں ہوئی ہیں، آپ کی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، کیا وہاں انگوٹھے نہیں لگے؟ کیا وہ انگوٹھے جو ہیں جو لیبز میں ہم ثابت کرتے ہیں یا ان کی تصدیق ہوتی ہے لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی، تو پھر آپ وسائل پیدا کریں. دیکھیے بات یہ وسائل پیدا کریں، یا پھر جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ آرڈر کرے کہ طارق ملک آئے. ہر چیز ممکن ہے. نادرا کے پاس صلاحیت بھی ہے جو آ کے یہ بالکل پلین بیان دے رہے ہیں. یہ بتائے نا کہ چودھری نثار علی خان جو وزیر داخلہ ہیں اور نادرا سے بھی اوپر اس کے سربراہ ہیں، ان کو کیا غلط فہمی ہوئی؟ نہیں، دیکھیں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں اور ہم ان میں بہت باریکی میں الجھ جائیں گے تو شاید نتیجہ کسی کو بھی نہ نکال سکیں گے. میں بتاتا ہوں جی، آج بھی جو چیئرمین نادرا کے انہوں نے کہا ایسا انسٹرومنٹ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو سردار ایاز صادق صاحب کا 122 ہے اس میں اور 125 میں
دونوں میں وہ سسٹم استعمال ہوا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے احمد اللہ صاحب کہ کچھ انگوٹھے پڑے نہیں جا رہے, لگاتے ہوئے جلدی میں تھوڑا لگا, آدھا لگا, ٹیڑھا لگا, جو پڑے گئے جی جو پڑے. میری بات سن لیں, انہوں نے یہ کہا کہ مقناطیسی سیاہی ہو یا نہ ہو ہم اس کے تصدیق کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کر سکتے ہیں جی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کورٹ کے اندر یہ بات کہی. اور جو 122 ہے اس میں 48,000 ور ریڈیبل, وہ پڑھے گئے اور they were verified to be true. اور باقی تھے کچھ 90,000 کے قریب جن کو وہ سسٹم پڑھ نہیں پا رہا تھا. ان کا نیچے سیکنڈ لائن میں لکھا کہ ان کے شناختی کارڈ نمبر جو ہیں وہ درست پائے گئے. اسی طرح آج جو بات ہوئی ہے وہ بالکل درست بات ہے. جو نہیں پڑھے جا سکتے وہ کسی ایسی وجہ سے کہ پورے لگے نہیں, جو لگے پورے ہیں وہ پڑھے بھی جا رہے ہیں, ان کی تصدیق بھی ہو رہی ہے. اور ان کی تصدیق ہونے کے بعد 48,000 میں سے جو پڑھے گئے کوئی ایک بھی ایسا نہیں نکلا جو کسی دوسرے حلقے کا. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں عدالتی کمیشن میں ہونے والے اس انکشاف کی جو موجودہ چیئرمین نادرا نے کیا ہے, جن کے مطابق نادرا کے پاس مقناطیسی سیاہی کا جائزہ لینے کی صلاحیت ہی نہیں اور نہ ہی مقناطیسی سیاہی کا کوئی تعلق ہے ووٹوں کے تصدیقی عمل سے. چودھری جعفر اقبال صاحب آپ سے یہ بات ہو رہی تھی, مجھے بتائیں اب یہ تضاد آ گیا نا دو بیانات میں. نہیں, ایسا کس کے بیان پہ یقین جی میری بات سنیں, آج کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے جس میں یہ کہا ہو کہ ہمارے پاس وہ میکانزم نہیں ہے. بات یہ ہو رہی تھی وہاں پہ کہ جو انگوٹھے کے نشانات مبہم ہیں, جو ہمارا سسٹم جس کو نہیں پڑھ سکتا, وہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جس کو سسٹم از دیئر, لیکن ان کی انہوں نے یہ کہا, بیکاز میں ادھر موجود تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ میگنیٹک انک کے حوالے سے ہمارے وی آر ناٹ اکوپڈ, جو ان کا ورڈ تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں ہے کہ ہم میگنیٹک. انہوں نے کہا کہ دونوں طرح کی سیاہی قابل قبول ہے, دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے. اور 122 حلقہ کی رپورٹ اسی نادرا نے دی, چیئرمین نادرا نے دی, انہوں نے جا کے پیش کی, اور اس میں 48,000 پڑھے گئے اور وہ سارے کے سارے قابل شناخت تھے اور وہ درست پائے گئے, لکھا گیا ہے. انہوں نے یہ واضح کیا کہ میگنیٹک انک کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس تصدیق, دونوں میں سے کوئی بھی وہ پڑھی جا سکتی ہے درست تصدیقی عمل کے حوالے سے. نہیں تصدیق بھائی اصل میں بات یہ کہ جتنے بھی ہے نا چودھری صاحب کے بیان, اشتیاق احمد خان صاحب کے بیان, اور جب ان کو جوڈیشل کمیشن جو پروب کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں سے وہ سچ نکل آئے گا. یہ پی ٹی آئی سارا بیس کر رہی ہے اخباری بیانات بات کرتے ہو. جب سب سے پہلے 1,26,000 صفحات پیش ہوئے, ہم نے 1,26,000 صفحات پہلے کہا گیا کہ ان میں سے آتا ہوں آپ کی طرف 1,26,000 صفحات جو انہوں نے دیے, ان میں سے کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں جس میں کسی ووٹر نے کہا ہو کہ جی میں گیا ہوں مجھے ووٹ نہیں میرا ملا, جنہیں پولنگ اسٹیشن نہیں ملا. نہیں یقیناً نہیں, دیکھیں 1,26,000 صفحات پیش کیے, ان کی کوئی قیمت ہے, اس ملک و قوم کے وقت کی کوئی قیمت ہے. وہ جو دھرنا دے کے 6 سال ساری چیزیں لیٹ ہوئی, کیا وہ اس لیے تھی کہ اخبارات کے بیان کو مفروضہ بنا کے, اخبارات کے بیانوں کو مفروضہ بنا کے آپ پورے ملک کا وقت ضائع کریں. آپ کا کیس کتنا, آپ کتنا ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس مقناطیسی سیاہی والے معاملے پہ, یا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں. کوئی ایک دو بتا دیں جو پیش کی ہیں عدالت میں. ہم نے ڈے ون سے جب سٹارٹ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اکیلی تھی. الحمدللہ آج دیکھیں کہ 21 جماعتیں جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ہیں. اور پھر دیکھیں کہ جی کہا گیا جی کہ اب نکل آیا ہے, محبوب انور صاحب نے خود کہا کہ ہم نے 200 بندوں کی جو ہے وہ خدمات حاصل کی. تو یہ کس نہیں, وہ تو پھر 34 پہ آ گئے نا. دیکھیں بیان تو دیا نا. پھر آج دیکھیں فیفن کا, آج آ کے اس میں سے ایک پپو بیچارہ نکلا. اچھا چوہدری صاحب ایک منٹ نا, آج آپ فیفن کی رپورٹ دیکھ لیں تو فیفن نے کیا کہا. فیفن نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی کہ جی کہ ووٹوں کے اندر بہت سارے جو ہے تضاد ہیں, اور مطلب بہت سارے حلقوں کی انہوں نے نشاندہی کی. پھر پولنگ سٹیشنز کو, کئی ہزار پولنگ سٹیشنز کو, وہ تو آگے نا. مگر دیکھیں سب سے پہلا جو الزام تھا کہ بیلٹ پیپر اردو بازار سے چھپوائے گئے, اس سے تو اب آپ دستبردار ہو گئے ہیں, کیونکہ اب تو وہ بات ہے ہی نہیں. خان صاحب سے سوال بھی ہوا, انہوں نے کہا کہ جی ایکسٹرا بیلٹ پیپر کی ایکسٹرا کتنے بات کو پورا کرنے کے لیے ایکسٹرا کتنے, آپ پرنٹنگ کارپوریشن کا نام اگر اردو بازار رکھ دیں تو شاید بہتر تعداد میں وہ ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپوائے گئے.
وہ سوچ ہے آپ. تو وہ آپ کے حلقوں کے بھی تھے, شاہ محمود قریشی صاحب کے حلقے کے بھی ہیں, جس حلقے سے آپ جیتے ہیں وہاں کے بھی ہیں. نا پیپلز پارٹی کی پوزیشن, بیرسٹر اعتزاز صاحب نمائندگی کر رہے ہیں عدالتی کمیشن کے اندر, ان کی پوزیشن ابھی کچھ واضح نہیں ہو رہی کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں. بیرسٹر اعتزاز صاحب ہیلپ تو کرتے رہے پیرزاد صاحب کو جیرا کرنے کے لیے نادرا کے چیئرمین کے اوپر, مگر آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ شاید تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آپ منظم دھاندلی سے کہہ رہے ہیں مگر الزام ریٹرننگ افسروں پہ لگا رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے, پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کی جوڈیشل کمیشن کی, جب ان کا دھرنا فیل ہو گیا, کیونکہ ان کی جوڈیشل کمیشن تو ڈیمانڈ ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا 4 حلقے کھول دیں, پھر انہوں نے کہا دھرنا, اور دھرنے کے بعد انہوں نے کہا استعفیٰ کے بعد نہیں میری ذرا بات کمپلیٹ ہونے دیں. اس کے بعد انہوں نے کہا استعفے کے علاوہ عمران عزیز نے کہا کہ میں نہ گھر جاؤں گا, میں ٹرک کے اندر سوؤں گا, ٹرک کے اوپر سوؤں گا, نیچے سوؤں گا, میں جاؤں گا ہی نہیں چاہے میں اکیلا رہ جاؤں. اس کے بعد جب اکیلے رہ گئے تو ساتھ جو آپ کے پتہ ہے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر مجھے ہوئے پولیٹیشین کھڑے ہوئے ہیں, جو مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی اور ادھر ادھر کی کیاریوں میں سے بڑے ہو کے وہ پودے آئے ہیں. انہوں نے کہا مارے جائیں گے, ایک نیا چیز ڈالو, اور وہ تھی پھر جوڈیشل کمیشن. اس پہ بات چیت ہوئی, اچھی بات ہے, میں سمجھتی ہوں ایک پولیٹیکل فورس ہے عمران نیازی صاحب. بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے, اور ہم نے اپنے زمانے میں جب یہ آپ نے دیکھا کہ شناختی کارڈ کے سسٹم کو امپروو کرنے کی کوشش کی, نادرا کے چیئرمین نے یہ تمام چیزیں, پیپل پارٹی کی پوزیشن نہیں میں کر رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں بتا رہی ہوں, خود کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا. جب آرگو کریں گے کھوسا صاحب, آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے اگر بات کرنے دیں گے, سب سے پہلی ذمہ داری تو ان کی آتی ہے کہ یہ پروف کریں. اس کے بعد جب کھوسا صاحب اپنی بحث کریں گے, جب اعتزاز صاحب اپنی کمپلیٹ بحث کریں گے, اس میں چیزیں آئیں گی. مگر ہماری ڈیمانڈ کیا ہے, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن حل نہیں ہے, الیکٹورل ریفارمز حل ہیں. یہ الیکشن آپ کا ہو گیا, آپ اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے دیں. اس کے بعد دیکھیے اس میں پیش ہونا بڑا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس میں پارٹی بننا ضروری تھا, کہ دھاندلی تو ہوئی ہے, تمام ایویڈنس پیش کیا ہے, مگر سسٹمیٹک دھاندلی کا ایویڈنس جو ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں ان کے اوپر اونس آف پروف آتا ہے کہ بھئی آپ یہ بات کر رہے ہیں, افسروں نے کی ہے سسٹمیٹک منظم دھاندلی. تو پھر یہ دیکھیے اس کا ایویڈنس آپ نے کیوں نہیں دیا؟ ایویڈنس جو وائٹ پیپر اعتزاز احسن صاحب نے شائع کیا, وہ تو ایک حلقے کا بشرا اعتزاز صاحبہ کے 7,000 ووٹوں کا. یہ ہے کہ ایک حلقہ ہو چاہے 272 حلقے ہوں, دھاندلی کی بات کی جا رہی. ہو سکتا ہے ایک حلقے میں نہ ہوئی ہوگی دھاندلی, ہو سکتا ہے 200 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہوگی. وائٹ پیپر تو ہے صرف بشرا اعتزاز صاحبہ کے حلقے کا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا, ایگزامپل ہوتی ہے, ایک چیز کو آپ لے کے چلتے ہیں, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دھاندلی نہیں ہوئی. اب 2 منٹ ذرا مجھے بھی 2 منٹ. جی مطلب سے بات ہی ہے کہ ایک ایسے گلی میں چلے گئی تھی پی ٹی آئی جس سے نکلنا ان کے لیے ناممکن ہو رہا تھا. اور آج بھی جب عمران خان صاحب باہر تشریف لائے تو جہانگیر ترین صاحب ان کے کان میں کہہ رہے تھے, اور کنٹینر پہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ کان میں آ کے کہا اور بات کر دی. آج بھی انہیں سیاہی کا اور مقناطیسی اور نامقناطیسی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کیسے سن لیا؟ جی ہم وہیں پہ تھے, مائک لگا رکھے آپ نے قریب سے ان کے جی بہت قریب سے. وہ باہر نکل کے عدالت کے کھڑے ہو کے مشورہ کر رہے تھے کہ آج کس موضوع پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ موضوع عمران خان صاحب کو دیا گیا کہ جی انگوٹھوں اور سیاہی پہ. اور جب ایک صحافی نے سوال کیا تو خان صاحب سیکھ پاؤ گے, اس کا جواب نہیں آ رہا تھا. بات کہاں سے شروع ہوئی, افتخار چودھری, آرو, میٹنگز, نجم سیٹھی, منظم دھاندلی, میاں نواز شریف, اور پھر جب بات جوڈیشل کمیشن تک پہنچی کوئی ایک چیز ثابت نہ ہوئی. پھر ایکسٹرا بیلٹ پیپرز کا شور ڈالا, اس پہ بھی کوئی خاطر خواہ ان کی کامیابی. اردو بازار کا چرچا ہوا, اس میں سے پپو نکلا. اور پھر آج آ کے انگوٹھوں کی بات آئی تو اس پہ بھی نادرا کی جو رپورٹ ہے 122 والی 125 والی. پہلے بھی میں پوچھا تھا کہ اتنی بڑی کنٹرڈکشن کہ آپ کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ مقناطیسی سیاہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تصدیق نہیں ہو سکتی, اور آج آپ کے انہی وزیر داخلہ کے ماتحت جو چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مقناطیسی سیاہی کا تو تعلق ہی نہیں ہے. ٹیکنیکل چیزیں وہ سمجھتے ہیں, اور ہمارے تک میرے تک یہ گمراہی جی نہیں یقینا نہیں. مطلع صاحب دیکھیں, میرے اور آپ کے سامنے پورا جو قصہ تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے جن لوگوں نے الیکشن کرایا ان کی اس میں ڈیمانڈ تھی مقناطیسی سیاہی,
फिर वो PCSIR ने तैयार तारिक की, मलिक साहब ने भी कह दिया था जी प्रोवाइड की गई, उसका एहतमाम किया गया। तो मेरे और आपके नजदीक यही बात थी कि उसका होना, क्योंकि उसको एक लंबे अरसे तक महफूज किया जा सकता है, वरना रूटीन में अभी यहाँ हम बात कर रहे थे वक्फे में कि जो हमारी आम दस्तावेजात हैं उस पे अंगूठे लगे होते हैं, उनको भी पढ़ा जाता है, उनको भी देखा जाता है। और जब ये नादरा वाला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था तब भी एक्सपर्ट्स जो है वो बारीक, वो मोटे शीशे से, इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता, नहीं हो सकता, इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन खुशी की बात ये है, एक मोहतरमा, खुशी की बात ये है और इत्मीनान की बात ये है, साहब जो है ना सबसे बड़ी एविडेंस है, चाहे वो एतजाज साहब ना दे सके, ये ना दे सके, चौधरी जो हमारे साहब ये हैं इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि 60-70 हजार जो वोट है वो तस्दीक ही नहीं किए जा सकते। इसका मतलब है वो गलत डले हैं। नहीं, पॉलिटिशियन है आपकी तरफ। नहीं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जाली नहीं कहा गया, वो गुफ्तगू जारी तस्दीक रहेगी नहीं एक हो वक्फे के सकते। बाद। और ये बात दुरुस्त साबित वेलकम बैक अपना निगरान में। छोटी सी आपको एक इमरान खान साहब की वो शॉर्ट सुनाते हैं जो कि एक पुरानी शॉर्ट है, जिसमें उन्होंने वजीर दाखिला के बयान के हवाले से ही एक बात की थी और उनका इशारा भी शायद मकनातीसी स्याही की तरफ से था। आइए देखते उन्होंने कहा क्या था। जी इस वक्त हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, थोड़ी देर तक वो दिखाएंगे। वापस अमजद साहब आपके पास ही आते हैं। अब देखिए ये मकनातीसी स्याही वाला मामला भी अब दूसरी तरफ निकल गया है। इससे पहले वो बैलेट पेपर उर्दू बाजार में छपवाने वाला एक इशू था, उसके बाद अब ये मकनातीसी स्याही वाला मामला आ गया है सामने और टोटली एक नए टेंजेंट पे जा रहे हैं। तो अभी तक इमरान खान साहब तो हर कमीशन के इजलास के बाहर बहुत सी लोगों को उम्मीद दिलाते हैं, तवक्कुआत दिलाते हैं और हर रोज़ वो बाहर आके पहली बात यही करते हैं कि आज ये साबित हो गया, आज वो साबित हो गया। तो अगर ये मामला आगे ना बढ़ा जिस तरीके से तहरीक इंसाफ तवक्को कर रही है तो फिर क्या होगा? क्योंकि अभी भी शाह महमूद कुरैशी साहब का मैं बयान देख रहा था कि अगर ये धांधली साबित होगी तो असम्बलियाँ तहलील होंगी और अगर ना हुई तो क्या होगा? थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, सबसे पहले आपके ख्याल में कि जैसे आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर यकीन रखती। देखें 125 का जो रिजल्ट आया वो क्या था? डे वन से हम कह रहे थे कि 4 हल्के आप देख लें, जो कुछ इन हलकों के अंदर हुआ है आप इसको एक टेस्ट केस के तौर पे देख लें और जिन लोगों ने जो कुछ किया है इस पाकिस्तानी कौम के साथ, हम चाहते हैं कि देखिए आज भी जुडिशल कमीशन, खान साहब और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें जुडिशल कमीशन का हर फैसला कबूल होगा। क्यों कहते हैं? हम चाहते हैं कि आइंदा कोई भी इलेक्शन आए वो ट्रांसपेरेंट हो, वो जो भी इलेक्शन के थ्रू आए वो एक सही नुमाइंदा इस्लाहात हों और एक पाकिस्तानी कौम। देखिए हर पार्टी, इवन बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद खुद कहती रहती कि हमसे इलेक्शन चोरी हो गए। अभी जरदारी साहब ने कहा कि आरओ इलेक्शन है। देखिए क्या अभी मैम ने खुद कहा कि जी इलेक्शन धांधली ज़दा हैं और थे। तो जो जरदारी साहब ने बात की, आपने उन्हीं औरस को अपना मुल्ज़म अपना लिया। नहीं देखें, जुडिशल कमीशन की ये इब्तदाई जरदारी साहब ठीक कहते हैं ना, आप इस मामले पे तो उनसे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल। तो जरदारी साहब तो धांधली में मुलव्वस नहीं है ना? फिर देखें जो जुडिशल कमीशन मुझे ये खान साहब ने जैसे नहीं, सिंध में अगर ये कह रहे हैं ना पूरे मुल्क में धांधली हुई। अच्छा आप क्या कहते हैं, सिंध में धांधली हुई? धांधली हर जगह हुई है, धांधली किसी हम सिंध में भी हुई है, हर जगह। अच्छा उसमें जरदारी साहब मुलव्वस हैं? देखिए ये जुडिशल कमीशन का काम है कि वो किसको जिम्मेदार ठहरा। वैसे नून लीग तो मुलव्वस है या नहीं? जी नून लीग खुद भी कह रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है और जरदारी साहब भी कह रहे हैं धांधली हुई है। तो एक दूसरे पे ये खुद भी इल्जाम लगा रहे हैं। एक सेकंड जरा, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक सेकंड इमरान खान का वो शॉर्ट जरा सुना दूं, क्योंकि इल्जामात का जब सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त उनका रुख किस तरफ था और अब क्या, पहले खान साहब की वो शॉर्ट सुन लें। अगर इंटीरियर मिनिस्टर मुल्क का कह दे असेंबली में कि 60 से 70 हजार वोट हर हलके में अनवेरिफाइड है, मुझे बताएं कोई दुनिया में उस इलेक्शन को मानेगा? मुझे आप बताएं, मैं चैलेंज करता हूं आपको कि 60 से 70 हजार वोट कह रहे हैं अनवेरिफाइड है। ये भी नहीं पूछा कि क्यों है जनाब? क्यों? इसलिए है कि आपने आखिरी दिनों में पेपर छुपा के, बैलेट पेपर छुपा के
जाली बैलेट लोगों को पहुंचा दी है, इसलिए आप फंस गए हैं। इसलिए मैं क्लियर हो जाए इस पे, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है हमारी, रहेगी डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेगी। ये बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें कि हम फौज को बुलाना चाहते हैं। जो ये कह रहे हैं वो नवाज फौज के पीछे छुप रहा है अपनी धांधली बचाने के लिए। जी, नवाज शरीफ साहब फौज के पीछे छुप रहे हैं और ये जाली बैलेट पेपर छुपाने की जो बात खान साहब कर रहे थे, आप आज भी आपकी पार्टी और खान साहब उस पर कायम है या नहीं? देखिए 200 जो लोग, मैंने पहले कहा उर्दू बाजार, फिर 39 पे आप कह रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें जैसे अभी तो पार्टी हमने कहा ना कि अभी तो शुरू हुई है ना, पार्टी शुरू हुई। जी देखिए, मैं जैसे ये इमरान न्याजी साहब ये बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया है बड़ी इज्जत है। आपने कहा कि अगर फैसला इनके खिलाफ आ गया तो जी अदालती कमीशन जो बनाया गया है, जुडिशल कमीशन, अगर फैसला इनके खिलाफ आया तो मुझे तो ये खौफ है कि ये बड़े ऑनरेबल जजेस हैं। इमरान न्याजी साहब ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा, इफ्तिखार चौधरी को कहा खड़े रहो हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे खड़े रहे, बाद में फिर उसको धो के जो किया, फिर रमदे साहब को धोते रहे, फिर उसके बाद इस गिलानी साहब, उसको भी नहीं छोड़ा। तो मुझे तो बहुत डर है। दूसरी एक चीज़ मैं कहती हूँ, जजिस को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि इमरान न्याजी साहब बाहर आते ही ये बात करते हैं कि आज साबित हो गया ये। अभी तक तो कोई चीज़ साबित नहीं हुई, अभी तो गवाहान अपनी बात कर रहे हैं। आपसे आपके जो 126 एग्जिबिट्स हैं वो हो नहीं सके। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। अब उस धांधली का आपने हल कैसे करना है? हल जुडिशल कमीशन के पास नहीं है, हल है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो पार्लियामेंट में होंगी। तो आप क्यों गई हैं? सवाल वही है, क्यों कमीशन में गई हैं आप लोग? देखिए, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री का हिस्सा बनते हैं। इसमें आपकी कमजोरी हो या आपकी पावर हो, अगर वो केस लेके गए हैं तो मैं समझती हूँ कि पार्टी बनना एक अच्छी चीज है और आपके पास जो चीजें आप दें, मगर इसका हल क्या है? हल क्या जुडिशल कमीशन है, इस्लाहात हैं, पार्लियामेंट में होंगी। मैं एक जुमला मुकम्मल कर लूँ। आपका जुमला सिर्फ यही है कि सिंध में आपके पास एविडेंस नहीं है। मैं अपना जुमला मुकम्मल करती हूँ। देखिए, इसका हल है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट हैयत को तब्दील करने का इदारा है। आज जो जजिस के पास भी पावर हैं, जुडिशरी के अंदर पावर्स हैं, वो पावर देने वाली पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट फैसला कर लेती है कि ये इनमें से ये पावर्स हम ले लेते हैं तो वो ले लेगी। मगर इमरान न्याजी साहब ये बात करते हैं कि इमरान, उनके शनाख्ती कार्ड पे तो यही लिखा हुआ है। अच्छा, इमरान न्याजी साहब ये बात करते हैं कि इसका फैसला जुडिशल कमीशन करेगा और वो पार्लियामेंट को नहीं मानते। इस पार्लियामेंट को जिसका वो हिस्सा बहुत, और मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून का और पीटीआई का मुकमुका है कि ये 40 दिन के बाद भी बैठे हुए वहां पे। ये लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसका किससे मुकमुका है। आप इनके साथ मिलके, मेरा सवाल होने देना, आप इनके साथ मिलके धांधली साबित करना चाह रही हैं, ठीक है? मेरा सवाल आपने बात कर ली ना, मैं एक सवाल कर ले। आपने कहा कि अगर अदालती कमीशन में फैसला इनके खिलाफ आ गया तो जो फैसला इनके खिलाफ होगा वो आपके खिलाफ भी तो होगा। देखिए, खिलाफ की बात नहीं है। तो क्या वो आपके खिलाफ नहीं होगा? खिलाफ की नहीं आप दोनों तो मिलकर धांधली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनका डिमांड ये है कि इस असेंबली को खत्म करो, इस पीरियड को खत्म करो, इसको नल एंड वॉइड करो। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि ये आपकी जो एक टेन्योर चल रहा है ये चले, इसके बाद इल्जाम की बात हो रही है। मैं वही कमीशन ने असेंबली नहीं तहलील करनी, कमीशन का मैंडेट बात नहीं समझ रहे, शायद कमीशन नहीं करनी। मैं तो वही बात आपको कह रही हूँ कि असेंबली में होना है जो कुछ होना है। धांधली तो हुई है मगर उसका हल जुडिशल कमीशन है ही नहीं। चल बात अच्छा, वापस मेरी बारी जी। अब जरा जी चलो एक सेकंड देखें, बुनियादी सवाल ये है कि अब ये दोनों पार्टी कमीशन के अंदर हैं, धांधली साबित करने की कोशिश कर रही हैं और अदालती कमीशन के सामने अभी तक जो एविडेंस आया, और अभी बहुत सा एविडेंस शायद पड़ा है, उससे वाज़े तौर पे कुछ चीज़ें नहीं हो रही कि मुनज़्ज़म सतह पे ये चीज़ हुई है या नहीं। और आप भी इसमें मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे। नून लीग को इसमें अभी तक मुल्ज़म के तौर पे नहीं किया गया, अभी तक आरओज़ और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये सारी बात की गई है। तो नून लीग जो है वो किस चीज़ का दिफा कर रही है? क्या वो इलेक्शन कमीशन का दिफा कर रही है या अपनी पार्टी का? ये बताएं मुझे। देखें जी, दिफा जब वहाँ पे ये सारी चीज़ें पेश होनी हैं तो यकीनन उसके ऊपर
مین ان کا فوکس یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا. نہیں انہوں نے کمیشن میں تو یہ نہیں کہا. کمیشن میں تو بہت کچھ نہیں کہا. کمیشن میں تو نہیں, مجھے ایک منٹ مطیع اللہ صاحب دیکھیں, اب مجھے بات کرنے دیں نا, اب سارا فوکس ادھر کریں گے, میرا ٹائم بھی آپ لیکن آپ پہ الزام نہیں ہے نون لیگ پہ. بارہ ہم تو الحمدللہ اگر الزام انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لگاتے رہے, سب پہ لگایا, لیکن جب میں ایک منٹ مجھے فکرہ مکمل کرنے دینا, جب یہ عدالت میں پہنچے تو کنٹینر اور عدالت میں بہت فرق ہے. آج دن کو بھی ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ ہوا, خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بولنے کے عادی تھے, بولے جا رہے ہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. اسمبلی میں اس لیے نہیں آتے کہ آگے سے دلائل سننے پڑتے ہیں. آج بھی ایک صحافی نے سوال کیا تو سیخ پا ہو گئے. آپ بار بار عدالت کر رہے ہیں, میرا سوال تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں انہیں سمجھ نہیں پایا تھا. خان صاحب کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے, وہ سمجھا نہیں پا رہے تھے, تو نہیں سمجھا پا رہے تھے, مس انڈرسٹینڈنگ تھی. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ 125 کی جو آئی ہے, فیصلہ آیا ہے, اس میں سارا کلیئر ہو گیا. اس کے صفحہ نمبر 27 پہ تیسرا پیراگراف ہے جس میں وہ الیکشن ٹریبیونل نے یہ لکھا ہے کہ no evidence though is available on record that the returned candidate or any other candidate was responsible for missing record. پوری طرح سے کلین چٹ دی ہے کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. میرا سوال وہی ہے, آپ الیکشن کمیشن کا دفاع کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمیں وہاں پیش ہو کے دیکھیں بطور پارٹی دھاندلی ہوئی ہے, انہوں نے تو خود کہا دھاندلی ہوئی ہے. نہیں, آپ الیکشن کمیشن آپ مانتے ہیں کہ آروز میں دھاندلی؟ الیکشن کمیشن کا اپنا وکیل پیش ہو رہا ہے, نادرا کا اپنا وکیل پیش ہو رہا ہے. ہماری پارٹی کی طرف سے جب ہمیں عدالت نے کہا, جب تک نہیں کہا ہمارا وکیل نہیں پیش ہوا, جب ہمیں کہا اس کے بعد ہمارا وکیل پیش ہوا, اور جہاں ضرورت پڑتی ہے. آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ دھاندلی نہیں ہوئی. نون لیگ تو یہی ثابت کرنی ہے نا کہ دھاندلی نہیں ہوئی. دھاندلی یہ تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا ہے کہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہم بالکل اس کا دفاع کریں گے. نہیں ہوئی, کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, کوئی ایسا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا. جتنی باتیں کہتے رہے, یہ خود اسے فخر الدین جی ابراہیم کا نام کس نے دیا بطور چیف الیکشن کمشنر؟ مجھے ایک بات اگر کہنے کی اجازت دیں کہ یہ 2 سال ساری قوم کو جس مخمسے میں ڈالا ہے, اور آج وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب فرماتے تھے اونٹوں پہ لاد کے لائیں گے, اور کوئی ایک چیز ایسی اس کے ریلیونٹ پیش نہیں کر سکے. تو اگر دوسری طرف میں ان سے پوچھوں کہ یہ کے پی کے میں کوئی 2 منصوبے بتا دیں کہ پانی سے بجلی بنانے کے جو ان کی حکومت نے پلان کیے ہوں, جو شروع کیے ہوں, عوام کے مسائل کی طرف توجہ نہیں. ایک پروگرام رکھیں گے. ہم جلد سے یہ بتا دیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب مذاکرات ہو رہے تھے کمیشن کے لیے, تو کئی ہفتے لگ گئے اس بات پہ کہ عدالتی کمیشن کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پر مشتمل ایک انویسٹیگیٹنگ کمیٹی بنانے کا جو ہے کمیشن کے پاس اختیار ہونا چاہیے یا نہیں. اب وہ عدالتی کمیشن نے تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے تحقیقات والی بات کی ہی نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ غیر ضروری چیز تھی؟ اور نہیں, غیر ضروری چیز کچھ بھی نہیں. وہ تو مسترد ہوگی, کمیشن نے مسترد کر دیا. آپ دیکھیں جیسے جیسے آگے پروسیڈنگز بڑھیں گی اس کے رزلٹ بھی اسی طرح آئیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی میں ایک بات کر رہا تھا, میری بہن نے کہا کہ دھاندلی ہم بھی مان رہے ہیں, تو کیا ان کی ہم بات مان لیں کہ ہم نظریہ ضرورت کے تحت انہیں ویلیڈیشن دے دیں؟ نہیں. دیکھیں پاکستانی قوم کو اب تعین کرنا چاہیے کہ جب بھی الیکشن ہو ٹرانسپیرنٹ ہوں, اور اس کے لیے اصلاحات کی کمیٹی. آج کا ملتان کا الیکشن ٹھیک ہوا ہے, ضرورت کے تحت یہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں, ان کا مکمل ہو گیا ہے. عمران خان کا اس کے اوپر خان صاحب کا کمیشن بننے کے بعد ہمارا موضوع بھی سامنے آ گیا تھا, اور ہم اپنے صرف ایک فکرہ پہ بھی سٹینڈ کر رہے ہیں. میں اہل ملتان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے دھرنے کو مسترد کر کے. بہت شکریہ ناظرین. بات صرف اتنی سی ہے کہ کمیشن کی تحقیقات ابھی جاری ہیں, ہم کسی نتیجے پر اس وقت نہیں پہنچ سکتے, مگر یقیناً تمام نگاہیں اس وقت عدالتی کمیشن کی طرف ہیں. اور بہت سارے جو الزامات لگائے گئے اور جن ملزمان کی نشاندہی شروع میں کی گئی تھی, بہت سے مناظر اور بہت سے الزامات اور بہت سے ملزمان اب بدل چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتی کمیشن جب اپنی کارروائی ختم کرتا ہے تو کیا کیا بدلے گا. اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.